ہم نے سنا ہے کہ گناہ جو ہیں وہ جو انسان کرتا ہے وہ کچھ چھوٹے گناہ ہوتے ہیں، کچھ بڑے گناہ ہوتے ہیں، یعنی جن کو ہم کہتے ہیں گناہ کبیرہ یا گناہ صغیرہ۔ تو گناہ کبیرہ کون سے ہیں، گناہ صغیرہ کون سے ہیں، تاکہ انسان اسی نسبت سے گناہوں سے اجتناب کی کوشش کرے۔ ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بہت بہت شکریہ قبلہ شاہد مسعود صاحب، اور بڑا ہی اہم ٹاپک ہے، بہت ہی اہم کوسچن ہے، کیونکہ ایسے ٹاپکس پر عام طور پر گفتگو نہیں ہوتی۔ اور یہ کیو ٹی وی کا طرہ امتیاز ہے کہ الحمدللہ کہ لوگ اپنی نجی زندگی کو کس طریقے سے بہتر کر سکتے ہیں، اور یہ بنیادی چیزیں ہیں، انفرادی طور پر اپنے آپ کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں، تو اس میں گاہے بگاہے پروگرامز الحمدللہ پیش کی جاتے ہیں۔ دیکھیں، جو سوال آپ نے فرمایا کہ اس میں بنیادی اور تمہیدی بات یہ ہے کہ بھائی ویسے تو عام طور پر گناہ کبیرہ کہتے ہیں بڑا گناہ، اور صغیرہ کہتے ہیں چھوٹا گناہ۔ میں ڈیفینیشن کی طرف بعد میں آؤں گا، لیکن یاد رکھیں گناہ یا برائی مینز رب تعالیٰ کی نافرمانی۔ صحیح۔ تو چاہے چھوٹا گناہ ہو چاہے بڑا گناہ ہو، وہ ہے رب تعالیٰ کی نافرمانی۔ ٹھیک۔ تو رب تعالیٰ کی نافرمانی ہونا یہ تقاضا کرتی ہے کہ ہمیں اپنے رب کو خوش کرنا ہے، راضی کرنا ہے، نہ کہ اسے ناراض کرنا ہے۔ صحیح۔ تو ناراض نہیں کرنا، راضی کرنا ہے، تو چھوٹے بڑے کی حیثیت نہیں ہوتی، گناہ چھوٹا بھی چھوڑیں بڑا بھی چھوڑیں، گناہ ہوتا ہے، نافرمانی ہوتی ہے۔ اس کو جو کیٹیگرائز کیا جاتا ہے نا، یہ تقسیم حکم کے اعتبار سے ہے۔ اچھا جی، یہ حکم کیا؟ حکم کے اعتبار سے گناہ ہی ہے، لیکن تقسیم جو ہے وہ حکم کے اعتبار سے، حکم کے اعتبار سے، اس کو جو ہم ڈیوائیڈ کرتے ہیں حکم کے اعتبار سے۔ حکم کیا؟ یعنی کس گناہ پر توبہ کرنا لازمی ہے، کس گناہ پر توبہ کے ساتھ کفارہ بھی ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ صرف توبہ کافی نہیں ہوتی، کفارہ بھی لازم ہوتا ہے۔ اور کون سا ایسا گناہ ہے کہ جس سے اجتناب کرنا ہے، جس کو چھوٹا سمجھ کر کرنا نہیں ہے، اسے بھی معیوب سمجھنا ہے، اور اس سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے۔ میں اس کی یعنی تائید میں حضرات انبیاء کرام علیہم السلام ان کے کچھ مثالیں پیش کروں گا۔ نمبر 1، دیکھیں ان سے اگر گناہ تو بہت دور کی بات ہے، کیوں کہ الانبیاء کلہم معصومون، جتنے انبیاء اور رسول اعظام علیہم السلام ہیں تمام کے تمام معصوم ہیں۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ تو تصور ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر کسی کام کو انہوں نے بہتر سمجھا اپنے تئیں، اور وہ کام خلاف اولا تھا، تو اس پر بھی اتنے گڑ گڑائے اور اتنا روئے، اللہ کی بارگاہ میں اتنی معافی تلافی کی۔ تو یہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ چھوٹا سا کام بھی جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف لے جائے، ہمیں وہ نہیں کرنا۔ انبیاء کرام علیہم السلام خلاف اولا، یعنی جو ان کے لیے بہتر نہ تھا اور وہ کر بیٹھے، اس کے باوجود بھی اتنا رونا دھونا، اتنی آہوزاری، کہ آدم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ زمین پر تشریف لائے تو 300 سال تک حیا کی وجہ سے آسمان کی طرف نہیں دیکھا۔ اللہ بتائیے۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں یونس علیہ السلام کہ اپنی قوم سے نکلنے کا وقت نہیں تھا، اور آپ نکل کھڑے ہوئے، اور اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حالانکہ انبیاء علیہم السلام تمام کے تمام معصوم ہیں، کوئی گناہ سرزد ہونا بالکل اس کا کوئی امکان ہی نہیں ہے۔ میں یہاں پر خلاف ہے، کیونکہ بہت سے لوگوں نے ایسی آیات کو لے کر انبیاء کرام علیہم السلام کے بارے میں طرح طرح کی جو ان کو بات سمجھ میں آئی کرنا شروع کر دی۔ تو یہ بات طے ہے کہ سارے انبیاء معصوم ہیں۔ النبی نبی فی ولو کان فی بطن امہ۔ اچھا، یہ شرع عقائد کی عبارت ہے کہ نبی اس وقت بھی نبی ہوتا ہے جب اپنے ماں کے وجود میں ہوتا ہے، اس وقت بھی نبی ہوتا ہے۔ تو اب اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر دیکھا جائے کہ یہ گناہ کبیرہ اور صغیرہ، عام طور پر گناہ کبیرہ اسے کہا جاتا ہے فقہی اعتبار سے بھی کہ جس کی وعیدات قرآن و حدیث میں مذکور ہوں۔ ٹھیک، بالکل، جس پر
سزا ہو یا جس کی وعید اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کریمہ میں ذکر فرمائی ہوں۔ اور گناہ صغیرہ یعنی چھوٹے گناہ کہ جس کی وعید قرآن و سنت میں نہ ہو لیکن وہ معیوب ہو اور اس سے بچنے کا حکم دے رکھا ہو، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اب گناہ کبیرہ کیا ہیں؟ جیسے مثال کے طور پر فرائض واجبات چھوڑنا، ٹھیک ہے نا، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے سنتیں اور نوافل سنتیں چھوڑنا، مستحبات چھوڑنا یہ گناہ نہیں ہے۔ سر، بہت سارے لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ فرائض کے بعد واجبات کو چھوڑ دینا بھی گناہ ہے۔ آپ کی اجازت سے ایک وقفے میں جا سکتا ہوں، پھر انشاءاللہ رحمانی صاحب آپ سے بھی رجوع کریں گے، آپ سے بھی سیکھیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ناظرین کرام، روشن سب کے لیے میں آج کا موضوع ہے گناہ اور ثواب، اور ہمارے ساتھ محترم مفتی سہیل اعظم جدی صاحب اور محترم علامہ خرم اقبال رحمانی صاحب تشریف فرما ہیں۔ جب ہم وقفے پہ گئے تو مفتی صاحب بتا رہے تھے کہ گناہ صغیرہ اور کبیرہ میں گناہ کبیرہ وہ گناہ ہیں جیسے کہ فرائض کو چھوڑ دینا، واجبات کو چھوڑ دینا، ارشاد فرمائیے سر۔ تو فرائض واجبات کو چھوڑا ہے تو توبہ بھی کرنی ہے، قضا بھی ادا کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ سنتیں چھوڑی ہیں تو ٹھیک ہے، جو ہے وہ معیوب ہے، برا ہے، لیکن سنتیں چھوڑنی نہیں چاہیے، لیکن اگر چھوڑی ہیں تو خدا نخواستہ وعید نہیں ہے۔ ہاں، سنت موقدہ اگر تواتر کے ساتھ چھوڑیں تو اس پر پھر وعید بھی ہے۔ اسی طریقے سے حرام کا ارتکاب کرنا، صحیح نا، حرام کا ارتکاب، جھوٹ کی بولا ہے، غیبت کی ہے، کسی کا مال ہڑپ کیا، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی طریقے سے شرک کرنا یہ بھی گناہ کبیرہ میں سے، بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ کسی کا دل دکھایا تو کچھ گناہ ایسے، جھوٹ بولا ٹھیک ہے، معافی مانگ لے، لیکن اگر کوئی حق العبد کا مسئلہ ہے تو بھی جا کر اس کی بھی تلافی کرنی ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اسی طریقے سے اگر گناہ صغیرہ ہو جائیں، چھوٹے گناہ ہو جائیں، فضول گفتگو شروع کر دی خامخواہ، تو گناہ صغیرہ ہے۔ کیونکہ ہاں، اگر نہیں چھوڑے گا تو آگے جا کر یہی گناہ کبیرہ بن جائے گا، غیبت کی صورت میں، جھوٹ کی صورت میں، کسی کا دل دکھانے کی صورت میں۔ اگر گناہ صغیرہ ہو جائیں تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں کرو، نمازیں پڑھو، نیکیاں کرو، نیکیاں کرتے رہو گے، اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو معاف فرماتا رہے گا۔ تو یہ صغیرہ گناہ معاف فرماتا رہے گا۔ ایک نماز سے لے کر دوسری نماز کے درمیان گناہوں کا کفارہ صغیرہ گناہ، ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے صغیرہ۔ اسی طریقے سے ہم جو ہے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، درود پاک پڑھتے ہیں، صدقات خیرات کا اہتمام کرتے ہیں، تو یہ تمام کی تمام صغیرہ گناہوں سے کفارہ بن جاتا ہے، اللہ رب العالمین معاف فرما دیتا ہے۔ آمین، بالکل، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔